बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु, वो कौन है जिसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 आसमानों की बुलंदी से सख्त तरीन अताब नाजिल हुआ। वो कौन है जिसकी शान में खुदा ताला के यहाँ से वही लेकर जिब्रील आए थे। वो मुअज़्ज़िन रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन मक्तूम है, अल्लाह ताला उनसे राज़ी है। इब्न मक्तूम मक्का के बाशिंदा और ख़ानदान कुरैश के चश्म चिराग थे। रहमी रिश्ते के जरिए वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हुए थे। वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह बिन्त ख़वीलत के मामूज़ाद भाई थे। उनके वालिद का नाम कैस बिन ज़ायद और वालदा का इसम गिरामी आतिका बिन्त अब्दुल्ला था, जो आम तौर से अपनी कुन्नियत मक्तूम के साथ मशहूर थी, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला पैदाइशी नाबीना थे। सरज़मीन अरब जिस वक्त नैयर इस्लाम की ज़यापाशियों से मनव्वर हुई, हज़रत अब्दुल्ला मौजूद थे। अल्लाह ताला उनके सीनों को ईमान के लिए खोल दिया। वह अहले इस्लाम के इस ग्रोह में शामिल हो गए जिसने अव्वलीन मरहले में दाइए इस्लाम की पुकार पर लब्बैक कहा, और उन्होंने इन मसाइब व आलाम का नहायत पामर्दी और साबित कदमी के साथ मुकाबला किया, जिससे मुसलमान दो चार हुए। उन्होंने इस राह में किसी किस्म की कुर्बानी और फिदाकारी व जा सिपारसी से दरेग नहीं किया। उन्होंने अपने रफ़क़ा के साथ कुरैश की अज़ियतों का डट कर मुकाबला किया और उनकी ज़्यादतियों को सब्र तहम्मुल के साथ बर्दाश्त किया। इस राह में न तो उनके पाए इस्तक़लाल में ज़र्रा बराबर लग़ज़िश पैदा हुई, न उनका हौसला पस्त हुआ, न उनकी क़ुव्वत ईमानी में किसी रुख से कमज़ोरी के आसार ज़ाहिर हुए, बल्कि इन मसाइब से उनके अंदर खुदा के दीन से रब्त महकम, उसकी किताब से ताल्लुक़, उसकी शरीयत से इक्तिसाब फैज़ और बारगाह रसालत में शौक़ हाज़िरी को मज़ीद ज़ला बख्शी। उनके अंदर बारगाह रसालत में हाजिर हफ्ज़ कुरान का शौक़ इस हद तक बढ़ा हुआ था कि वो हर फुर्सत को गनीमत समझकर उसे फ़ायदा उठाते और हर मौका को कीमती जानकर उसकी तरफ तेज़ी से लपकते थे। बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि इसी शौक़ में वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरों के हिस्से के वक्त भी ले लेते थे। उस ज़माने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के बड़े बड़े सरदारों की तरफ बड़ी शिद्दत के साथ मुतवज्जह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये नेक तमन्ना हर वक्त सर उठा रहती थी कि रोसाए कुरैश दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाती। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन आप उतबा इब्न रबिया, उसके भाई शीबा इब्न रबिया, अमरू बिन हशाम, अबू जहल, उम्मिया बिन खलफ और खालिद सैफुल्लाह के वालिद वलीद बिन मुगीरा से मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ तन्हाई में गुफ्तगू करके उसके सामने इस्लाम की दावत पेश कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश थी कि वो लोग इस्लाम कबूल कर लें, या कम अज़ कम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी अहले ईमान की अज़ियत रसानी से बाज आ जाए। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू कर ही रहे थे कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किताब अल्लाह की कोई आयत पढ़ने के लिए ये कहते हुए दाखिल हुए, ए अल्लाह के रसूल, मुझे उसमें से कुछ सिखा दीजिए जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाया है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ कोई तवज्जो न दी, बल्कि उसके बरक्स आपके चेहरे पर नागवारी के आसार ज़ाहिर हुए, और इसी उम्मीद में कि ये इस्लाम कबूल कर लेंगे और उनका इस्लाम खुदा के दीन की क़ुव्वत और उसके रसूल की दावत की तायीद का ज़रिया बनेगा, आप बदस्तूर उन कुरैशियों की तरफ मुतवज्जह रहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मुलाकात से फारिग होकर अभी घर जाने का इरादा ही कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नज़ुल वही की कैफियत तारी हो गई और अल्लाह ताला ने एक आयत नाजिल फरमाई। तब शुरू हुआ और बेरुखी बढ़ती इस बात पर कि वो अंधा उसके पास आ गया। तुम्हें क्या खबर, शायद वो सुधर जाए और नसीहत पर ध्यान दे, और नसीहत करना इसके लिए नाफे हो। जो शख्स बेपरवाही बरतता है उसकी तरफ तो तुम तवज्जो करते हो, हालांकि अगर वो ना सुधरे तो तुम पर इसकी क्या जिम्मेदारी है। और जो खुद तुम्हारे पास दौड़ा आता है और डर रहा होता है उससे तुम बेरुखी बरतते हो। हरगिज़ नहीं, ये तो एक नसीहत है, जिसका जी चाहे उसे कबूल करे। ये ऐसे सहीफ़ों में दर्ज है जो मुकर्रम है।
بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہے، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہے۔ یہ وہ 16 آیتیں ہیں جنہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی شان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ یہ آیات اپنے یوم نزول سے اب تک تلاوت کی جا رہی ہیں اور قیامت تک برابر پڑھی جاتی رہی ہیں۔ اس روز کے بعد سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم کا بہت لحاظ کرنے لگے۔ وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قیام کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی خاطر تواضع کرتے۔ وہ جب بھی آپ کی مجلس میں آتے، آپ انہیں اپنے قریب بٹھاتے، ہمیشہ ان کی خیریت دریافت کرتے اور ان کی ضروریات پوری کرتے رہتے تھے۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ ہی تو تھے جن کے بارے میں 7 آسمانوں کی بلندی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ترین عذاب نازل ہوا تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر قریش کا غیظ و غضب حد سے فزوں ہو گیا اور ان کے ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ترک وطن کرنے میں بڑی پھرتی سے کام لیا۔ چنانچہ اصحاب رسول میں سے وہ حضرت مصعب بن عمیر سب سے پہلے مدینہ پہنچے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ نے یثرب پہنچتے ہی اپنے رفیق حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کے ساتھ مل کر لوگوں سے ملاقات کرنے، انہیں پڑھانے اور دین کی دعوت دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو مؤذن مقرر کیا تاکہ وہ دن میں 5 مرتبہ کلمہ توحید کا اعلان کریں، انہیں بہترین عمل نماز کے لیے بلائیں اور خیر و فلاح پر ابھاریں۔ عام طور پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ نماز کے لیے اقامت کہتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اذان حضرت ابن مکتوم رضی اللہ دیتے اور اقامت بلال رضی اللہ کہتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تو ان دونوں کی شان ہی نرالی ہوتی تھی۔ مدینے کے مسلمان ایک کی اذان پر سحری کھاتے اور دوسرے کی اذان پر اس سے رک جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ رات کے پچھلے پہر اذان دے کر سوتے ہوئے لوگوں کو نیند سے بیدار کرتے اور حضرت ابن مکتوم رضی اللہ طلوع فجر کا انتظار کرتے رہتے اور طلوع صبح صادق کے ساتھ ہی نماز کے لیے اذان دے دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابن ام مکتوم رضی اللہ کی عزت افزائی اور قدردانی کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عدم موجودگی کے مختلف مواقع پر 10 بار ان کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر کیا۔ ان میں سے ایک موقع وہ بھی تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے مدینہ چھوڑا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی شان کو بڑھاتے، جہاد سے جی چرانے والوں پر ان کی فضیلت جتاتے، مجاہدین کو جہاد پر اکساتے اور جہاد میں شرکت نہ کرنے والے کے رویے پر اظہار ناگواری کرتے ہوئے اپنے نبی پر قرآن کریم کی چند آیتیں نازل کی تو حضرت ابن ام مکتوم کے دل پر اس کا بہت گہرا اثر پڑا اور اس شرف سے محرومی ان کو بہت شاق گزری اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میرے پاس استطاعت ہوتی تو میں جہاد میں ضرور شرکت کرتا۔ پھر انہوں نے نہایت سوز گزار کے ساتھ اللہ سے دعا کی اور ان کے جیسے دوسرے معذور لوگوں کے بارے میں قرآن نازل فرمائے جو اپنی جسمانی معذوری کے سبب شرکت جہاد سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ بڑے خشوع و تجرع کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، خدایا میرے عذر کے متعلق قرآن نازل فرما دے۔ خدایا، اور اللہ تعالیٰ نے جلد ہی ان کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نواز دی۔ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھا تھا کہ یکایک آپ کے اوپر سکینت طاری ہو گئی اور اسی حالت میں آپ کا زانو مبارک میرے زانوں سے جا کر ٹک گیا۔ اس سے میرے زانوں پر زبردست بوجھ پڑنے لگا، ایسا بوجھ کہ اس سے زیادہ وزن میں نے اب تک کسی چیز میں محسوس نہیں کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے یہ کیفیت دور ہوئی تو مجھ سے فرمایا کہ زید لکھو، اور میں نے لکھا۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ تو ابن مکتوم نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول،
جو لوگ جہاد میں شریک ہونے کی استطاعت سے محروم ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کی اس بات کے ختم ہوتے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہی کیفیت طاری ہوئی۔ اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانب مبارک میرے زانوں پر پڑا اور میں نے وہی وزن محسوس کیا جو پہلی بار کیا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے نزول وحی کی وہ کیفیت دور ہوئی تو فرمایا، زید جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھو۔ تو میں نے پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ لکھو کسی معذوری کے بغیر۔ اس طرح وہ استثناء نازل ہوا جس کی تمنا حضرت ابن مکتوم رضی اللہ نے کی تھی۔ باوجود یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ اور ان جیسے دوسرے لوگوں کو شرکت جہاد کی پابندی سے مستثنی قرار دے دیا تھا، ان کا نفس بلند ہے، معذوروں کے ساتھ بیٹھے رہنے پر رضامند نہ ہوا۔ انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہونے کا عزم کر لیا، کیونکہ نفوس عالیہ مہمات امور کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے کاموں پر قانع نہیں ہوا کرتے۔ چنانچہ اسی روز انہوں نے طے کر لیا وہ کسی غزوے سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ انہوں نے میدان جنگ میں اپنے لیے ڈیوٹی بھی متعین کر لی تھی۔ وہ کہتے تھے، مجھے 2 صفوں کے درمیان کھڑا کر کے علم میرے ہاتھ میں دے دو، میں اسے بلند رکھوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا، کیونکہ نابینا ہونے کی وجہ سے میں بھاگ نہیں سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 14 ہجری میں ایرانیوں کے ساتھ ایک ایسی فیصلہ کن جنگ کا عزم مصمم کیا جو ان کی حکومت کو زیر و زبر کر دے اور ان کی سلطنت کا خاتمہ کر کے عساکر اسلام کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ صاف کر دیا۔ اس لیے انہوں نے اپنی صوبائی گورنروں کو ہدایت بھیجی، ہر اس شخص کو جلد از جلد میرے پاس بھیج دو جس کے پاس اسلحہ یا گھوڑا یا قوت سزاد یا جنگی سوجھ بوجھ۔ اور مسلمانوں نے فاروق اعظم کی اس پکار پر لبیک کہا اور وہ جوق در جوق مرکز خلافت مدینہ کی جانب مڑ پڑے۔ ان لبیک کہنے والوں میں نابینا مجاہد حضرت عبداللہ بن مکتوم بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اس لشکر کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کے سپرد کی اور انہیں ہدایت کے ساتھ رخصت کیا۔ جب یہ لشکر قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر خیمہ زن ہوا اور جنگ کا دن آیا تو حضرت ابن مکتوم رضی اللہ ذرہ پہن کر پورے طور پر تیار ہو کر نکلے اور خود کو مسلمانوں کی علم برداری اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے جان دینے کے لیے پیش کیا۔ دونوں فوجوں میں 3 دن تک سخت خونریز معرکہ آرائی ہوتی رہی۔ دونوں فریق ایک دوسرے سے اس طرح ٹکرائے کہ جنگوں کی تاریخ سے اس کی مثال بمشکل پیش کی جا سکتی ہے۔ آخرکار تیسرے روز مسلمانوں کی زبردست فتح کے ساتھ اس جنگ کا خاتمہ ہوا اور دنیا کی عظیم ترین سلطنت کا نام و نشان صفحہ ہستی سے حرف غلط طرح مٹ گیا اور کفر بت پرستی کی سرزمین پر توحید کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس فتح مبین کی قیمت ہزاروں شہداء نے اپنے خون سے ادا کی تھی۔ ان شہیدوں میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم بھی تھے۔ وہ میدان جنگ میں اس حال میں پڑے ہوئے تھے کہ اپنے خون میں لت پت علم اسلام کو اپنے کندھے سے چمٹائے ہوئے تھے۔ اللہ ان سے راضی ہو۔